چلیں آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو ایمان، قربانی اور ایک ایسے خزانے کے گرد گھومتی ہے جس نے ایک پیغمبر کی اپنے رب سے وفاداری کو آزمایا۔ یہ بندگی کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اس کہانی کی شروعات بڑی عجیب ہے۔ یہ اپنے انجام سے شروع ہوتی ہے، تباہی کے ایک ایسے چونکا دینے والے عمل سے جو ایک طاقتور بادشاہ نے انجام دیا۔ اور یہی تو اصل سوال ہے۔ ایک عقل مند اور خدا پرست بادشاہ پیغمبر سلیمان ایک ایسا کام کرنے والے ہیں جو ناقابل تصور لگتا ہے۔ وہ اپنے سب سے قیمتی خزانے، اپنے ہی شاندار پروں والے گھوڑوں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن آخر کیوں؟ قرآن میں جس چکا دینے والے عمل کا ذکر ہے وہ تب تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہم ماضی میں نہ جائیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ افسانوی گھوڑے آئے کہاں سے اور پیغمبر کے لیے اتنے اہم کیوں بن گئے تھے۔ تو چلیے کہانی کے مرکز میں چلتے ہیں۔ ایک طرف ہے پیغمبر سلیمان اور دوسری طرف ہے وہ خزانہ، یعنی وہ افسانوی اڑنے والے گھوڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی عام بادشاہ نہیں تھے۔ انہیں اللہ نے ناقابل یقین طاقتیں دی تھیں۔ وہ ہوا کو حکم دے سکتے تھے، جنات یعنی مافوق الفطرت مخلوقات پر حکومت کرتے تھے اور یہاں تک کہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ ان کی بادشاہت خود ایک زندہ معجزہ تھی۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن اپنے اڑنے والے تخت پر ملکہ بلقیس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے وہ ایک دور دراز جزیرے پر پہنچے، اور وہاں انہوں نے ایک ایسا نظارہ دیکھا جس نے ان کی سانسیں روک دیں۔ آزاد گھومتے ہوئے شاندار پروں والے گھوڑے۔ اب ان خوبصورت مخلوقات کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے ایک بڑی کوشش کی ضرورت تھی، جس میں حکمت عملی، دھوکہ دہی اور یہاں تک کہ جنات کی طاقت کا استعمال بھی شامل تھا، وفادار بھی اور باغی بھی۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے اپنی دنیا پر مکمل اختیار کا مظاہرہ تھا۔ گھوڑے تو پکڑ لیے گئے اور سلطنت کی شان بن گئے، لیکن یہیں سے ایک غیر متوقع روحانی آزمائش کا آغاز بھی ہوا۔ ذرا تصور کریں، ایک دوپہر جب سورج ڈھل رہا تھا، پیغمبر سلیمان اپنے گھوڑوں کی خوبصورتی اور طاقت میں پوری طرح کھوئے ہوئے تھے۔ وہ ان کی تعریف میں اتنے مگن تھے کہ ایک بہت اہم مذہبی فریضہ ان سے غیر محسوس طور پر چھوٹ گیا۔ اس دنیاوی خزانے کی محبت نے انہیں نادانستہ طور پر خدا کے ایک مقدس فریضے سے غافل کر دیا تھا، یعنی عصر کی نماز۔ اس لمحے نے ایک گہری اندرونی کشمکش کو جنم دیا، اور یہی اس کہانی کا دل ہے۔ ایک طرف ایک خوبصورت مخلوق کی محبت اور دوسری طرف اپنے خالق کی محبت کے درمیان ایک کشمکش۔ اور پھر کہانی میں ایک اہم موڑ آیا۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام ایک پیغام لے کر نازل ہوئے۔ اللہ اس بات سے ناخوش تھے کہ دنیاوی چیزوں کی محبت نے ایک پیغمبر کو اپنی عبادت سے غافل کر دیا ہے۔ نتیجہ بالکل واضح تھا۔ اللہ کی اس ناراضگی کا سامنا کرتے ہوئے حضرت سلیمان گہری ندامت سے بھر گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب انہیں توبہ کا ایک بہت بڑا ثبوت دینا ہوگا۔ کوئی بہانہ بنانے کے بجائے پیغمبر سلیمان نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے معافی مانگی اور ایک ایسی بادشاہت کی دعا کی جو کسی اور کے پاس نہ ہو، اور اس طرح اپنی حتمی وفاداری کی تجدید کی۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا کے لیے ان کی محبت کسی بھی دنیاوی چیز سے زیادہ مضبوط ہے، انہوں نے ایک بہت سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ وہی چیز جو ان کی غفلت کا سبب بنی تھی، یعنی پروں والے گھوڑے، ان کے سامنے لائے جائیں۔ اور یہیں ہم کہانی کے آغاز پر واپس آتے ہیں۔ پیغمبر سلیمان نے اپنے گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ یہ ظلم کا عمل نہیں تھا، بلکہ توبہ کا ایک حتمی عمل تھا، ایک گہری تکلیف دہ قربانی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا سے ان کی محبت سب سے بڑھ کر ہے۔ لیکن ان گھوڑوں کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ صدیوں بعد اس کی گونج ایک بہت ہی دلکش اور اہم قصے میں سنائی دی۔ کئی سالوں بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو انہوں نے اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گڑیوں سے کھیلتے ہوئے پایا، لیکن ان کے کھلونوں میں ایک چیز نمایاں تھی، کپڑے کے پروں والا ایک کھلونا گھوڑا۔ تجسس میں انہوں نے پوچھا، میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ایک گھوڑا ہے، لیکن اس میں ایک ایسی تفصیل تھی جس نے اسے منفرد بنا دیا تھا۔ پیغمبر محمد نے حیرت سے پوچھا، 2 پروں والا گھوڑا؟ وہ اس غیر معمولی تفصیل سے بہت متجسس تھے۔
اور ان کا جواب شاندار تھا۔ انہوں نے کہا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان کے پاس پروں والے گھوڑے تھے؟ اس معصوم لمحے میں ایک بچے کا کھلونا ایک قدیم طاقتور افسانے سے جڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سن کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرائے کہ ان کے آخری دانت بھی نظر آنے لگے۔ یہ دلکش لمحہ جو حدیث میں محفوظ ہے، صرف ایک کہانی سے بڑھ کر ہے۔ یہ اسلامی روایت کے اندر سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑوں کی افسانوی کہانی کی توثیق کرتا ہے۔ آخر میں یہ کہانی صرف قدیم بادشاہوں اور افسانوی گھوڑوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک لازوال سبق ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ اڑنے والے گھوڑے کون سے ہیں، وہ خوبصورت خلفچار جو ہمیں اس چیز سے دور کر سکتے ہیں جو واقعی اہم ہے۔